الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته. سیدنا مولانا محمد. ایک بار اور بلند آواز سے پڑھے اللہ. اللہ نے مردوں کو دو طاقت دی ہے، سننے کی اور دیکھنے کی، اور ہمیں تین طاقت دی ہے، سننے کی، دیکھنے کی اور بولنے کی. تو ہم زندہ ہیں یا نہیں ہے؟ درود پاک پڑھے اللہ. یہ جنت کے راستے ہیں. درود و سلام یہ جنت کے راستے ہیں، جنت والوں کے راستے ہیں. تو ہمیں اسی پر چلنا ہے نا. اور نسبت ہماری کام کر رہی ہے، ورنہ میں اور آپ تو سست ہیں. اللہ کا فرض بھی ادا نہیں ہو رہا. اللہ معاف کرے، ہم کتنے سارے جمعہ میں حاضر ہیں، مگر اللہ ہی جانتا ہے ہم نے فجر پڑھی ہے یا نہیں. یہ حقیقت ہے، سست ہیں ہم. مگر یہ جو بار بار درود السلام پر زور دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے، یہ جنتی راستے ہیں، جنت والوں کے راستے ہیں. اس لیے آپ کو اس پہ زور دینا ہے. اور ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت رکھا ہے. اب دیکھیے نا، نماز کے لیے وقت ہے، روزوں کے لیے وقت ہے، زکوٰۃ کے لیے وقت ہے، قربانی کے لیے وقت ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے نہیں سرکار مولانا کو 500 روپے دے کے، نہیں بھائی مولانا مستقیم کل سنیچر ہے، کل جمعہ پڑھا دو. تو کہیں گے بیوقوف ہے تو کیا. یہ قانون تو اس نے بنایا ہے، تو اسی پہ ہمیں چلنا ہے. اور اللہ نے اپنے قانون بنائے اپنے لیے. اللہ نے قانون بنائے اپنے لیے، مگر جب محبوب کی باری آئی تو کوئی قانون نہیں. اب دیکھیے، ایک اشارتاً بات کر رہا ہوں. نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، ہے کہ نہیں؟ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے. مگر جب بیٹھتے ہیں تو درود پڑھتے ہیں نبی کے لیے. اللہ نے اپنی قدرت، اپنی شان سے معلوم تھا کہ کئی وقت کے زمانے میں میرے محبوب کے ایسے بھی امتی ہوں گے جو کچھ شرک و بدعت میں، حرام جائز ناجائز میں پڑھے گی، میرے حبیب کی شان گھٹائے گی، تو نماز ہی میں درود رکھ دیا. اب دیکھیے، نماز ہم پڑھتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، ثنا بھی پڑھتے ہیں، الحمد بھی پڑھتے ہیں، سبحان اللہ بھی پڑھتے ہیں، سبحان عظیم بھی پڑھتے ہیں، جھکتے بھی ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. وہاں اللہ کی حمد و ثنا ہے. مگر جب بیٹھتے ہیں تو میرے آقا تمہارے میرے نبی پہ درود و سلام ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی کی کتاب سے ایک نقطہ میں نے ظاہر کیا، اور امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے وہ بھی ایک چھوٹی سی بات کر دوں. ابھی تقریر شروع ہوئی ہے، خالی ابھی بول رہا ہوں، تقریر شروع نہیں ہوئی.
جلال الدین سیوطی وہ ہستی ہے جس کو دنیا میں ہی 100 مرتبہ سر کی آنکھ سے اللہ کے دیدار ہو گئے. 100 مرتبہ اللہ کی ذات کو آپ نے دیکھا. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نماز رکھی، اپنی شنا بھی کروائی. جب شنا کروائی تو کھڑا بھی کروایا، جھکایا بھی، اٹھایا بھی، ادب بھی کروایا. مگر جب محبوب کی باری آئی تو کہا میرے بندے، میرے نبی کے امتی، بیٹھ جا ادب سے اور پڑھ لے میرے نبی پہ درود. اور صرف نبی پہ نہیں، آل نبی پر بھی پڑھایا. یہ ہے نماز. اور بہت بڑا تمہیں سمجھ میں آ جائے درود و سلام کیا ہے، بہت بڑا جاڑی موٹی دلیل دیتی ہوئی ہے میں سمجھاؤں آپ کو کہ درود پڑھو گے تو ثواب ملے گا اور سلام پڑھو گے تو مدینے سے جواب ملے گا. تو ہم تو سلام اور جواب دونوں والے ہیں. یہ معراج کی رات ہے، آ رہی ہے، ایک جا رہی ہے. ایسے ہی زندگی کے دن آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. ان آنے جانے میں تم کچھ کر لو ایسا کہ مدینے سے آواز آ جائے ہاں تو بھی آ رہا ہے اور جا رہا ہے. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی. بہت سے نوجوان ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، جب درود کا حکم آتا ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہزاروں میں بھی ہوتے ہیں، 50 میں بھی ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں میں بھی کبھی ہوتے ہیں. کیا تو سست بیٹھے ہوتے ہیں ایسے پڑھتے ہیں؟ نہیں، تمہارے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس نے میرا نام سنا اور درود نہ پڑھا وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا، پھٹک گیا. جس کو جنت چاہیے، جنت والا چاہیے، مدینے والا چاہیے، تو جب درود کا حکم آئے تو درود و سلام پڑھ لیا کریں. کچھ نہیں، زیادہ نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، مگر پڑھیں ضرور. حضرت جبریل امین علیہ السلام سے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھنا کیا تھا، یہ سب ہمارے لیے سوال و جواب تھے. پوچھا جبریل اتنا اللہ نے تمہیں قد دیا ہے، 600 پر دیے ہیں، ایک پر معراج کے لیے رکھا تھا کاپور کا بنا ہوا جو تم اٹھانے آئے تھے، ہم اٹھ بھی گئے تھے، معراج پر بھی گئے تھے، کاپور کا پر بنایا تھا. اس میں مجھے نہیں جانا، جو سمجھانا ہے 600 پر دیے تھے. ان میں سے ایک خاص میرے لیے بنایا تھا کہ جب آقا سوئے ہو تو خبر جگانا نہیں. یہ پر کو صرف مصطفیٰ جان رحمت کے تلوے پہ لگانا، نوری تلوے پہ لگانے سے اڑ جائیں گے. تو جبرائیل 600 پر دیے، اللہ نے اتنی قوت دی ہے. کیا قوت ہے جبرائیل امین کی؟ ایک تھوڑا سا میں آپ کو لائٹ اشارہ کر دوں. جبرائیل امین علیہ السلام کا یہ جو کندھا ہے نا، ایک شولڈر سے دوسرے شولڈر کندھے تک جانے کے لیے ایک کوا جوان چلتے اڑتے اڑتے تھک جائے، بوڑھا ہو جائے، مر جائے 500,000 سال تک تو دوسرے شولڈر کندھے پر نہ پہنچے. اتنے بڑے شولڈر ہے تو آپ کا قد کیسا ہوگا؟ تو آپ کے ہاتھ کیسے ہوں گے؟ تو آپ کا سر کیسا ہوگا؟ آپ کا دماغ کیسا ہوگا؟ سوچ سکتے ہیں؟ ہمارا کمپیوٹر فیل ہے، اللہ نے تھوڑا سا دیا ہے ہمیں، اس میں بھی ہم یوز نہیں کرتے. یوز کرتے ہیں تو وہ موٹی موٹی باتوں کا یوز کرتے ہیں. یہ تو فلانا ہے، یہ تو ڈھکڑا ہے، تو یہ ہے، وہ تو وہ ہے، پیر صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، وہ پیر وہ ہے. اس میں ہمارا دماغ چلا گیا. چھوٹا دیا ہے اللہ نے، پھر بھی اپیوگ کرتے نہیں آیا، یوز کرتے نہیں آیا. میں بتاؤں
جبریل امین کی بات سے ہمارے پاس بہت سارے ایسے انمول زواہرات ہے، انمول دامن ہے، ہم اگر پکڑ لینے تو قسم خدا کی دنیا میں بھی دکھی نہ ہو، آخرت میں بھی نہ دکھی ہو، مگر ہمیں پکڑنا نہیں ہے، سست رہنا ہے۔ جو بھی آیا بس ایک کیا کہتے ہیں دنیا داری سے رسم و رواج کیا اور چل دیے، نہیں، یہاں سے اسے اپناؤ دل سے، اور یہاں سے پڑھو دل سے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو جبریل امین